بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں مصطفیٰ وان میدان کے پلیٹ فارم سے۔ اب آگے کیا ہوگا؟ لیکن جی یہ خبر سنی میں نے، پھر تھوڑی سی تحقیق بھی کی کہ نگران وزیر اعظم کا استعفیٰ، یہ خاموشی کیسی ہے؟ اب آگے کیا ہوگا؟ جی اچھا، انہوں نے کوئی وزیر اعظم دے ہوتے چو استعفیٰ نہیں حالی تو انہوں نے حلف نہیں چکا، میرے خیال آج حلف چکن گے تو انہوں نے جی سب سے پہلے جو ان کی پارٹی ہے باپ، اس کی بنیادی رکنیت سے انہوں نے جو یعنی وہ استعفیٰ دے دی ہے، اور سینیٹرشپ سے بھی انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور اب وہ نگران وزیر اعظم کا یعنی حلف اٹھائیں گے۔ سینیٹرشپ میں ان کا شاید ابھی 1 سال کا یعنی وقت رہتا تھا، تو چلو ہے یعنی قربانی بھی ہے، تو قربانی تو پھر کوئی چھوٹا موٹا بندے نوں صلہ بھی مل جاتا ہے، تو یعنی اس میں یعنی یہ تھا کہ وہ اب معاملات کو لے کے یعنی چلیں گے آگے، تو ان کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ تو یعنی الیکشنز کا جو یعنی انعقاد کرنا ہے وہ ہے، تو اپنی پارٹی سے اور سینیٹرشپ سے انہوں نے یعنی فوراً استعفیٰ دے دی۔ چلیں یہ ایک بڑی اچھی یعنی ریت ہے، ادروائز پاکستان میں تو ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ یعنی کم ہی یعنی ایسا دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی کو کوئی ایک آفیشیل رسپانسبلٹی دی گئی ہے تو اس نے برملا یعنی واضح طور پر یعنی اپنی جو یعنی افیلیشن ہے پریکٹیکلی نا اس کو یعنی مطلب ختم کیا ہو، ورنہ تو جناب صدر جڑے عارف علوی صاحب ہیں وہ بھی ایوان صدر جی بیٹھے دے انتہالی بھی ہو، یہ کوئی پارٹی دے صدر ہیں، ٹھیک ہے جی، پاکستان دے صدر ہو نہیں مان سکے، 5 سال گزر گئے۔ سو ویسے بھی کس نصیبہ والے نوں ویسے ایسی چیز یعنی ملتی ہے، اور پھر ان کا نام جو ہے وہ تاریخ میں رہتا ہے۔ یقیناً جی انوار الحق کاکڑ صاحب جو نگران وزیر اعظم پاکستان ہیں، ایک پڑھے لکھے مطلب سیولائزڈ یعنی آدمی ہیں، اور دستور پاکستان کو بڑی اچھی طرح وہ سمجھتے ہیں، تاریخ کے وہ اسٹوڈنٹ ہے، تو انہوں نے ایک اچھی ریت جو ہے وہ یعنی قائم مطلب کرنے کی کوشش کی ہے، اور یعنی خاموش پیغام بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ آپ سیولائز طریقے کے ساتھ یعنی معاملات کو یعنی کیسے ریئیکٹ کر سکتے ہیں، تو مطلب جی یہ اپریشیٹیبل ان کا یعنی ایک ایکٹ ہے۔ کسی بھی سیولائزڈ یعنی سوسائٹی میں یعنی ایسا ہی ہونا چاہیے، اور ایسا ہی ہوتا ہے جیسا انہوں نے کیا ہے۔ تو اب یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج جب وہ یعنی حلف اٹھائیں گے آج کے دن، اور اس کے بعد ان کی آفیشیل رسپانسبلٹیز شروع ہو جائیں گی۔ پہلے تو وہ شروع میں ڈیفینیٹلی جو یعنی اسٹیٹ کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے سربراہ ہیں وہ ان سے یعنی ملاقات کریں گے، اور پھر گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ معاملات پہ گرپ کریں گے، اور دیکھتے ہیں کہ جی الیکشنز کی طرف یعنی وہ یعنی کتنی سپیڈ کے ساتھ جا رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک مشکل حالات میں انہوں نے یہ رسپانسبلٹی لی ہے کہ جس میں یعنی الیکشن جو ہے وہ کچھ مردم شماری کے معاملات آ گئے ہیں، کچھ اور معاملات آ گئے ہیں، تو وہ یعنی ڈاما ڈول یعنی ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ خیر میں تو آپ کو پتہ ہے کہ 12 اپریل 2022 خان صاحب کی حکومت کے ختم کے 3 ماہ بعد یہ جو ایک بڑی کڑوی سی حقیقت ہے یا بات ہے، اس کا میں نے اپنے پولیٹیکل ویژن اور اپنے وجدان کے مطابق میں نے اظہار کیا تھا کہ مجھے جو الیکشنز ہیں وہ 23 سے 30 ماہ تک جو ہے وہ یعنی ڈاما ڈول نظر آ رہے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی کہ جو نگران وزیر اعظم ہیں خدا ان کو عزت دے اور یہ وقت پر الیکشن کرا دیں، چلو زیادہ نہیں تو کم از کم جو یعنی فیب ہے فروری، ٹھیک ہے جی، فروری کے اینڈ سے پہلے مارچ سے پہلے یہ الیکشن کروا کر جو حکومت ہے وہ جو بھی پارٹی جیتی ہے اس کے حوالے کر کے تو جناب یہ سرخ رو ہو جائیں، اور تاریخ میں ان کا نام ایک اچھے انداز کے ساتھ یعنی لکھا جائے، تو کبھی امید ہے کہ جس طرح یہ ماشاءاللہ تاریخ کے طالب علم ہیں اور دستور پاکستان پر ایمان کے حد تک یقین رکھتے ہیں، تو یہ یقیناً یعنی اس طرف جائیں گے، کیونکہ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں یاد رکھیے گا، بظاہر جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں نا سم ٹائم معاملات اس طرح نہیں ہوتے، تو دیکھیں ہمارا یعنی بینگ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے
यही काम बनता है کہ آپ اپنے حصے کا رول پلے کریں. دیکھیں میں کوئی صحافی نہیں ہوں، میں کئی دفعہ آپ کو کہہ چکا ہوں، نہ ہی یہ میرا کام ہے، نہ ہی یہ میری فیلڈ ہے. تو مجھے آنے کا مقصد یہی تھا کہ جو خطرات نظر آ رہے ہیں، جس کا اظہار میں پچھلے 2019-18-17 سے کر رہا تھا، ٹھیک ہے جی، کہ شاید کہیں ریاست کے جو بڑے ہیں ان تک آپ کی بات یعنی پہنچ جائے، اور یعنی وہ بھی اس چیز کا خیال کرنا شروع کر دیں اور پاکستان کو دستور کے مطابق چلائیں. تو اب یہ بات جس موقع پہ انوار الحق صاحب نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے، تو آپ یقین کیجئے کہ قدرتی طور پر نا جو میرا وجدان ہے، جو میری آبزرویشن ہے، کہ معاملات ایسے ہیں کہ کوئی اینکی پھینکی، کوئی ڈلے، کوئی خود پسندی جو پچھلے 70-75 سال سے چل رہی ہے، وہ نہیں چل پائے گی. الیکشنز آپ کو ٹائملی تھوڑا سا ڈیلے اگر ہو بھی جاتا ہے ضرورت کے تحت نا، تو پھر بھی ٹائملی آپ کو کرا کر کرنا پڑے گا، اور آپ کو ملک کو 100% جو قومی قیادت ہے اس کے حوالے اور دستور کے حوالے کر کے ہر ادارے کو، ہر شخص کو اپنا کام کرنا پڑے گا. اب یہ معاملات زیادہ دیر یعنی نہیں چلیں گے. میرے خیال میں پوری دنیا میں واحد پاکستان ہے جو ہم اس انداز سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اب یعنی چل سکے گا. اور میں نے جیسے عرض کی تھی 30 نومبر 2026 مجھے کلک کرتا ہے جی، وہ لاسٹ ڈیٹ ہے کہ ہم دستور پہ جائیں، ورنہ دستور نے تو بحال ہونا ہے. دستور نے تو یعنی اپنی جو جگہ ہے یعنی وہ لے کے چھوڑنی ہے. اب اس میں جو ہے وہ سستی کی گنجائش جو ہے، جیسے طارق عزیز صاحب کہتے ہیں کہ نشتہ، تو وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بار بار جو یعنی میں ریمائنڈر کراتا ہوں، تو میں یہ کہتا ہوں بھائی بچنا چاہیے اور بچانا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اگلی لائن تھی جی، یہ خاموشی کیسی ہے؟ یہ یعنی اچھا اگر آپ غور کریں نا ذرا تھوڑا سے میری بات جو یہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ پاکستان کی ریاست کے پاس صرف ایک ہی رستہ ہے، پاکستان کے لوگوں کے پاس ایک ہی رستہ ہے کہ وہ پرانی روش کو چھوڑ کر صرف دستور پاکستان کے اوپر عمل کریں. دستور دستور دستور، اس کے علاوہ رستہ ہے ہی کوئی نہیں. چلانے کی اگر کوشش کی گئی تو آپ یقین کیجئے کہ پھر جو ہوگا، میں تو 2017 18 19 میں بھی کہتا تھا وہ کسی کے گمان میں نہیں ہوگا. پھر آپ کے سامنے جو کچھ یعنی معاملات ہوئے ہیں، اور آج ہم یعنی اس جگہ پہ آ گئے ہیں کہ الیکشن کا نام لیندے ہیں، اسی ڈرتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہوگا تو پھر وہ اب ایسے نہیں ہوگا کہ کوئی ایک یعنی ڈومینیشن رہے اور باقی معاملات. قدرت حرکت میں ہے. میں پھر ذرا اور بہتر انداز سے بات کر دیتا ہوں کہ جو قدرت ہے وہ یقین کیجئے کہ وہ یعنی اپنی حرکت میں آ گئی ہے. کیوں؟ میرے خیال میں بینگ اے قوم تو شاید سانوں ہوش نہ آئے تو نہ آنا ہے. بقول میرے استاد محترم کے کہ سانوں بہاد تک ہے کندھار والی گڈی تھی کیا گیا یہ تو کراچی انشاءاللہ پہنچائے گی. تو سم ٹائم کوئی قوم، کوئی لوگ ہوتے ہیں، ایسے کہہ لیں لوگ اگر ہم قوم ہوتے تو میرے خیال حالات میں ہوتے یہاں پہ بھی دستور کی یعنی عملداری ہوتی، اور پوری دنیا کی طرح ہم بھی سیولائز طریقے کے ساتھ یہاں پر اپنی زندگی انجوائے کر رہے ہوتے. تو جب لوگوں میں وہ شعور نہیں کام کر رہا ہوتا اور ڈھیٹ پڑنے کی انتہا ہوتی ہے، تو ایک اوپر قدرت بیٹھی ہے، وہ ظالم کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ مظلوم کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے. پھر وہ معاملات یعنی اپنے ہاتھ میں دے دیتی ہے، لے لیتی ہے جی. اور پھر اس کے بعد اس کا اپنا ایک اسکرپٹ ہے جو یعنی شروع ہوتا ہے. پھر جب وہ اسکرپٹ شروع ہوتا ہے تو پھر جو انسان ہے، چاہے تھوڑے کوئی شے بھی ہے، پھر وہ اس چیز کو قدرت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. تو میں یہ کہتا ہوں تھوڑے کو بہت سمجھنا چاہیے، اور بالکل دستور پاکستان پہ عمل کرتے ہوئے کوئی اینکی پھینکی اور ایک نواں تجربہ یا جو پلاننگ ہے وہ تباہ کن قسم کی بات ہوگی، اور وہ ہو ہی نہیں سکنا. پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی نیا تجربہ اب پاکستان میں یعنی امپلیمنٹ نہیں ہو سکے گا. یہ میں آپ کو نا پورے یقین کے ساتھ یعنی بتا رہا ہوں. بہتر ہے کہ اس چیز کو یعنی سمجھ لیا جائے. اور یہ جو خاموشی ہے، دیکھیں میاں نواز شریف صاحب لندن چلے گئے، زرداری صاحب بالکل خاموش ہیں. سب سے بڑھ کے اگر دیکھیں
جو ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب اور ساری پولیٹیکل فورسز ایک ہو کا عالم ہو گئے. یہ خطرناک انڈیکیشن ہے. یہ جو خاموشی ہے یہ خطرناک، اور یہ زیادہ عرصہ نہیں رہے گی. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ فیب تک اللہ کرے کہ پاکستان کے معاملات صحیح یعنی سمت پہ جائیں، اور یہ 20-22 فیب سے پہلے جو الیکشنز ہیں یعنی وہ ہو جائیں. ورنہ یہ ہوگا کہ پھر ایک پرابلم آ جائے گی. پرابلم یہ آ جائے گی کہ 100% جو پاکستان کے لوگ ہیں، اور میں قوم دا لفظ تو نہیں بولا گا، کیونکہ قوم تو ہوتی ہے نا جس کو اپنے ایجنڈے کا پتہ ہوتا ہے. تو پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ حیرت انگیز طور پر، قدرتی طور پر وہ ایک نقطے پہ آ جائیں گے، اور وہ نقطہ پھر ایسا ہوگا کہ کہیں نکلنے کا راستہ یعنی ہوئے گا ہی نہیں. تو بہتر ہے کہ وہ نقطہ آنے سے پہلے 30 نومبر 2026 سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت پہ یہ الیکشنز کروا کر، اور پھر جمہوری حکومتوں کو اور جمہوری قوتوں کو کام کرنے دیا جائے، اور ہر ادارہ جو ہے وہ اپنی لمٹ میں رہ کر اب یعنی اپنا کام کرے. اور اس کے بعد جو ہے یہ نگران حکومت ہے، جو نگران وزیر اعظم ہیں، ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے، اللہ کرے ان تک میری یہ آواز پہنچ جائے کہ سر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت زبردست مقام دیا، ایک بڑی ینگ سی ایج میں. الحمدللہ آپ اچھے انسان ہیں. دستور پاکستان پر یعنی میرا یقین ہے کہ آپ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گی، اور آپ اپنی میعاد سے بہت مجبوری ہوگی تو میں نے کہا جی فیب تک ہی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہر صورت اپنے اختیارات، آپ اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہیں، استعمال کرتے ہوئے آپ الیکشنز کو یقینی بنائیں گے، ٹرانسپیرنٹ الیکشن میں، جس میں تمام پارٹیز کو جو ہے وہ قانون کے مطابق جو ہے وہ یعنی جو ان کا حق بنتا ہے وہ یعنی موقع ملے گا. تو جو ہے انشاءاللہ اس کے بعد پاکستان ایک یعنی بہتری کی سمت میں، کیونکہ دیکھیں نا کافی چیزیں نظر آ رہی ہیں پیرامیٹرز کی. میں اکثر ولاگز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ 2024 کے میڈ میں پاکستان نے معاشی ترقی کی طرف تیزی کے ساتھ جانا ہے. 2025 میں پاکستان مجھے زبردست نظر، اور 2026 میں وہ جو میں نے میعاد دی ہوئی ہے اس سے پہلے ایک ڈیموکریٹک پاکستان کی شکل آپ کو نظر آ رہی ہے جو میرے وجدان میں. اچھا، اگر اس کو مصنوعی طریقے کے ساتھ اور خود پسندی کے ساتھ یا طاقت کے ساتھ یا کسی طریقے سے بھی روکنے کی کوشش کی جائے گی تو کچلا وہ جائے گا جو اس کو یعنی روکنے کی سوچے گا بھی صحیح. تو کچھ معاملات جی قدرت کے ہوتے ہیں، قدرت کچھ کر رہی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے یعنی اتنا کافی ہے. اگر جی آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دیں، کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی لکھ دیا کریں اور جڑے رہا کریں، اور جمہوریت کے لیے سوچیں، دستور کے لیے سوچیں، اپنا کردار ادا کریں، اچھی ڈسکشن کیا کریں. اور یہ جو ذاتی پسند ناپسند ہے اور شخصیت پرستی ہے، کائنڈلی اس کو چھوڑیے، پاکستان کا سوچیے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو، پاکستان کو، بچے بیل بوٹے کو اپنی امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ دستور پاکستان میں بیٹھے ہوئے طاقتور لوگوں کو دستور پاکستان کے آگے سر جھکانے کی ہمت دے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمت دے اور حالات کو وہ سمجھیں اور ملک کو دستور کے مطابق لے کے جائیں. فی الحال جی کافی ہے، انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویلاگ.